نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے نہایتی محترم اور معزز جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا سید محمد رضوی آف لندن، وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد علیہ السلام بیان فرمائیں اور مصائب بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بیان فرمائیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، عظمت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر سب سے گزارش ہے کہ مرحوم مغفور سید منیر حسین شاہ صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الافضل الموجودات، العبد المؤید الرسول المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته ونفسه، أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب الغالب على كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ علماء کی اجازت سے علامہ غلام عباس صاحب کو ذوالقرنین صاحب آپ کی موجودگی میں جسارت کرنے والا ہوں، اور اس نیت سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ جو بھی ذکر فضائل محمد وآل محمد آیات اور روایات میں پڑھوں گا اس کا ثواب ہم ہدیہ کریں گے قبلہ کعبہ سید ابراہیم نقوی صاحب کے مرحوم والد، اور اس دعا سے کہ پروردگار عالم اس مجلس ایصال ثواب کے صدقے میں اور اس ذکر نور کے صدقے میں ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرمائے۔ زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور زحمت دینا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ چند آیات اور روایات آپ کے حوالے کر کے آپ سے اجازت دوں گا۔ عزیز محترم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ اس میں ارشاد پروردگار یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے ہی پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اس مٹی میں پلٹا دیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ایک دن اسی مٹی سے نکال کھڑا کریں گے۔ عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید کی۔ کہا کہ اس منہا خلقناکم، مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں پلٹا دیں گے،
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے تمہیں ایک دن نکال دیں گے. یعنی ایک ہی آیت میں زندگی کا تذکرہ بھی ہے، موت کا بھی ہے، قیامت کا بھی ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ. اور یہ خدائی قسم یہ وہی آیت ہے کہ جب میرے مولا امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں ظالم نے، قاتل نے ضرب لگائی تو علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ سے مٹی اٹھا کے سر پہ رکھی اور کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے بنے ہو، مٹی میں پلٹائے جاؤ گے، مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. یعنی 3 مقامات ہیں انسان کی زندگی میں، اس ہستی میں. پھر آئیے قرآن مجید نے سورہ روم میں اللہ نے ایک اور مقام پر 3 مقامات انسان کی زندگی کے بیان کیے. کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. ثم جعل من بعد ضعفا قوة، اور ضعف کے بعد اللہ نے اسے قوت عطا کی ہے. یعنی بنایا تو کمزور تھا، پھر اللہ نے کمزوری کو ہٹا کے طاقت دی. پھر اس کے بعد کہا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور جب اسے اللہ نے طاقت دی تو طاقت لے کے دوبارہ کمزور بھی کیا، بوڑھا بھی کر دیا. ضعفا وشیبہ، شیبہ یعنی بڑھاپا. عجیب، یعنی غور چاہوں گا اس جملے پہ، میں اپنے فضائل سے قریب ہو رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ آیت آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے. کہا کہ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، قرآن ہے سورہ روم. اللہ وہ ہے کہ جس نے خلقکم من ضعف، اللہ نے انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا. پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے کمزوری ہٹا کے اسے قوت دے دی. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے قوت کو ہٹا کے کمزوری بھی دی اور بڑھاپا بھی دے دیا. عجیب ہے. یعنی 3 مقامات ہیں، 3 دور ہیں، 3 ادوار ہیں انسان کی زندگی میں. پیدا ہوا تو کمزور ہے، دودھ خود بھی نہیں پی سکتا، دودھ پلایا جاتا ہے. پھر جب جوان ہوا تو ایک مرتبہ اس میں قوت اور طاقت آئی. اب تک جو نہیں کر سکتا تھا، اب تک ماں باپ اٹھا کے چلاتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اٹھا کے اسے جو ہے باہر لے جاتے ہیں، اپنی گود میں پالتے ہیں. لیکن جب بڑا ہوا ایسی قوت اللہ نے عطا کی کہ اب اسے غرور ہونے لگا کہ میں تو خود ہی کھاتا ہوں، میں خود ہی پیتا ہوں، میں خود ہی باہر جاتا ہوں، میں خود ہی ہر کام کرتا ہوں، خود ہی اپنی طاقت اپنے ہاتھوں سے خود ہی اٹھا لیتا ہوں. لیکن جب غرور ہوا تو اب اللہ نے کمزور بھی کیا اور بوڑھا بھی کر دیا. یعنی انسان کی زندگی میں 3 دور ہیں، جس میں ایک قوت کا دور ہے، اور جو قوت اللہ نے دی ہے وہ بھی 2 کمزوریوں کے درمیان ہے. تو پھر غرور کیسا؟ آیا تو کمزور تھا، جائے گا تو کمزور ہوگا. بس ایک مقام پہ اللہ نے اسے طاقت عطا کی. یہ انسانی زندگی ہے. یعنی 3 انسان کی زندگی کے ادوار ہیں: بچپنا کمزور، جوانی قوت، بڑھاپا کمزور. یہ انسان کی زندگی کا اللہ نے ایک نظام، ایک قانون دے دیا. لیکن یہ انسان کی زندگی ہے، عام انسان کی. خدا کی قسم تاریخ اسلام میں ایک ایسے انسان کا سراغ رکھتا ہوں کہ جو جب پیدا ہوا تو گہوارے میں اژدہا چیر دیا. انسان کی زندگی اور ہے، علی کی زندگی اور ہے. بچپنا 3 دور، علی کی زندگی میں 3 دور ہیں. بچپنا گہوارے میں سام چیر دیا، جوان ہوا در خیبر اٹھا دیا، اور بڑھاپے میں بھی اتنی ہیبت کہ قاتل نے وار کرنے سے پہلے علی کے سجدے کا انتظار کیا. محمد و آل محمد صلی اللہ. وقت کم ہے لیکن جب تک آپ چلیں گے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ چلوں گا. جب آپ تھک جائیں گے مسائل پہ آ جاؤں گا. بھائی یہ 3 ادوار ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور اس کے بعد تو موت ہے. اذان محترم، علی علیہ السلام بھائی زندگی گزارنے والے بہت ہیں. سب آئے زندگی گزار کے زندگی کر کے چلے گئے. بہت سے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو کہیں مجھے اپنی زندگی پر ناز ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، یتیموں کی کفالت کی، صدقہ خیرات کیا، مدرسے کھولے، درخت لگائے،
نہ جانے کیا کیا میں نے کنویں لگائے, کنویں جو ہے پانی کے جو ویلز ہیں ان کا انتظام کیا, پانی کا انتظام کیا, بہت کیا, پڑھا لکھا, یہ ڈگری کی وہ ڈگری کی, یہ میں نے حاصل کیا, دولت مال دنیا, یعنی ایسے بہت ملیں گے, چاہے وہ دینی لحاظ سے ہوں یا غیر دینی لحاظ سے ہوں, مجھے اس میں نہیں پڑھنا, لیکن بہت سے افراد ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہمیں اپنی زندگی پر ناز ہے, لیکن خدا کی قسم جس ذات پر زندگی کو ناز ہو وہ علی ہے. کہ جس کی آمد ہو تو اللہ کا گھر ہے, شہادت ہو تو اللہ کا گھر ہے. خدا کی قسم اگر کوئی ہے جسے اپنی زندگی کے لہجے لہجے پہ ناز ہے تو وہ بس علی ابن ابی طالب ہے. کوئی لہجہ نہ تھا علی ابن ابی طالب کی زندگی کا کہ جو عبادت الہی سے خالی ہو, جو عبادت الہی سے غافل ہو, بھئی وہ جو چلتا پھرتا قرآن ہو, چلے تو قرآن ہے, بولے تو قرآن ہے, بیٹھے تو قرآن ہے, جہاد کرے تو امام ہے. یعنی وحی کا اگر آپ نے وحی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو, اور وحی کو مجسمی طور پہ دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو. یہ علی کی زندگی ہے. اور علی ابن ابی طالب خدا کی قسم میرا مولا تمام صحابہ میں, سنی شیعہ مجمع اہل سنت کی کتابوں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا, تمام اصحاب میں بس علی ابن ابی طالب ہیں جو ایک نہیں دو زندگیوں کے مالک ہیں. کچھ لوگ گھبرا گئے شاید, ثبوت دیتا ہوں. بھئی علی علیہ السلام کی ظاہری زندگی جو اس دنیا پہ آپ کی آمد ہوئی, سنی شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ علی کی آمد بس علی سے پہلے نہ کوئی تھا, نہ علی کے بعد ہوگا جس کی آمد کعبے میں تھی. مسجد حرام میں نہیں, کعبے میں. اور بات ہے کعبہ مسجد حرام کے اندر, لیکن واحد شخصیت اسلام صحابہ میں یا اہل بیت میں, رسول اللہ کے پوری امت میں بس علی ابن ابی طالب ہے. لیکن یہ جو 63 برس آپ کی عمر گزری, آپ کی ولادت, آپ کی شہادت, کتنا برس آپ کا, کتنا وقت آپ کا مکے میں گزرا, کب آپ نے ہجرت کی اور مدینے میں, اور اس کے بعد کوفے میں جو آپ نے وقت گزارا, یہ جو آپ کی بایوگرافی سوانح حیات ہے, یہ تو مختصر ہے. جو وہاں کی زندگی ہے اس کا کوئی معلوم نہیں کہ علی کی زندگی وہاں کتنی تھی. آئیے, کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ, اہل سنت کی کتاب ہے روایتوں کی. رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل ہماری خدمت میں نازل ہو گئے. توجہ چاہوں گا, جبرائیل نازل ہوئے. میں نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل نے رسول کی خدمت اقدس میں آ کے سلام کیا, حضور آپ کو سلام ہو. تو جبرائیل سے رسول نے ایک سوال کیا, عجیب سوال ہے, تاریخ میں ریاض النظرہ میں ہے. اے جبرائیل, ذرا مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے. بعض حضرات روایت کو جانتے ہیں, لیکن میں نے روایت کو نہیں جانا ہے, بس یہ میں اشارتاً یہ روایت درج کر رہا ہوں. بتا تمہاری عمر کتنی ہے. تو کہا حبیب خدا, اے رسول خدا, آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے ہر 30,000 سال کے بعد. ہر 30,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کا نور اتنا ہوتا ہے کہ اس کے نور سے دیگر ستارے گان کے نور ختم ہو جاتے ہیں, ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے, بس اس نور کا اجالا ہوتا ہے. اور اے اللہ کے نبی, میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. ریاض النظرہ کی روایت ہے. یعنی ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے, پھر نہیں نکلتا. 30,000 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بار نکلتا ہے, پھر نہیں نکلتا. 30,000 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بار نکلتا ہے. اور جبرائیل نے 30,000 سال مرتبہ دیکھا. اب فوراً اللہ کے حبیب نے سوال کیا, اے جبرائیل, اگر وہ نور دکھاؤں تو کیا پہچان لو گے؟ اور یہاں پہ ایک عقلی لاجیکل سوال ہے, اگر آپ کو کوئی شخص کسی شخص کی تصویر 10 مرتبہ دکھائے تو آپ کو یاد رہے گا. اگر آپ کو کوئی شخص کسی کی تصویر 100 مرتبہ دکھائے آپ کو یاد رہے گا. بالخصوص جب پوسٹر لگے ہوتے ہیں, فلاں سیاستدان پاکستان میں, آپ کو پتا گلی گلی کچھ لگے ہوتے ہیں, یہ سیاستدان, یہ ان کا حلقہ, یہ ان کا حلقہ.
تو انسان نہیں بھولتا، کیونکہ ایک مرتبہ چہرے کے سامنے وہ تصویر بار بار آئے تو نہیں بھولتا. تو آخر رسول نے سوال کیا کیوں؟ جب جبرائیل نے 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 30,000 مرتبہ دیکھا، آخر میرے نبی نے کہیں لے جانا تھا. کہا رسول خدا 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے نہ پہچانوں گا؟ بھئی روایت ہے کہ رسول کے پہلو میں علی بیٹھے تھے. ایک مرتبہ رسول متوجہ ہوئے، کہا یا علی ذرا پیشانی سے امامہ کو ہٹائیے. میرے مولا نے امامہ ایک مرتبہ پیشانی سے ہٹایا تو وہ نور ساتے ہوا جو آسمان سے جا ملا. کہا اے حبیب خدا یہ وہی نور ہے. یعنی یہ علی علیہ السلام کی ظاہری زمینی زندگی سے پہلے آسمانی زندگی کی بات ہے. میں نے 2 زندگیوں کے مالک ہیں میرا مولا علی. جو اس زندگی میں ہم نے پڑھا، جو دیکھا، جو کتابوں میں جو سوانح حیات جو تاریخ میں مورخین نے جمع کیا ہے، وہ سوانح حیات زندگی ظاہری ہے. اور میں جملہ ہدیہ کروں یہاں پہ اگر آمادہ ہے، بھئی وہ مختصر محدود زندگی جو علی نے زمین پہ گزاری، اس زندگی کے فضائل اتنے ہیں تو اگر وہاں کے فضائل سامنے آ جائیں، تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا تمام درخت قلم بن جائے، تمام دریا سیاہی بن جائے، جن لکھنے والے ہوں، انسان حساب و کتاب کرنے والے ہوں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، جنوں انس تھک جائیں گے، علی کے فضائل ختم. یہ ظاہری زندگی ہے اور وہ زندگی لامحدود ہے. بھئی یہ تو روایت تھی. آئیے، ہو سکتا ہے کوئی یہ نہیں ہمیں یہ روایت قبول نہیں ہے. قرآن تو سب کو قبول ہے نا سنی شیعہ، قرآن تو سب کو قبول ہے. آئیے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، اگر تھکے نہیں اور تھوڑا سا چلیں گے. بسم اللہ. علماء کی اجازت سے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. سورہ بقر، سورہ بقر میں ارشاد ہوا، جب اللہ نے، مختصر کروں، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، آپ سارا جانتے ہیں تاریخ، جو قصہ ہے حضرت آدم کا، اور حضرت آدم کو فرشتوں نے جب سجدہ کیا، سجدے سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، ابھی سجدہ نہیں ہوا. اللہ نے پیدا کیا اور کہا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم کو خلق، توجہ چاہوں گا ترجمے پہ، کبھی انشاءاللہ لطف آئے گا. اللہ نے آدم کو خلق کر کے کہا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ان کے سارے نام سکھا دیے. ابھی تو بس ترجمہ کرنا. اور حیرت کی بات ہے ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، نام سکھانے کے بعد جن کے نام تھے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش بھی کر دیا، دکھا بھی دیا. نام آدم کو سکھائے اور جن کے، اچھا ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہے مسمہ. مثال کے طور پر میرا نام ہے محمد رضوی، یہ میرا نام ہے، میں صاحب اسم. پانی نام ہے پینے والی چیز کا، میں کوئی لاکھ پانی پانی کرتا رہے پیاس نہیں بجھے گی. روٹی نام ہے کھانے والی چیز کا، کوئی لاکھ نیاز نیاز لنگر لنگر کرتا رہے پیٹ نہیں بھرے گا. میں زیادہ آپ کو روکوں گا بھی نہیں، لنگر آ جائے. تو بس جلدی سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے اسم، ایک ہے اسماء اور ایک ہے صاحب اسماء، اصحاب الاسماء. نام اور ہے، نام والا اور ہے. پانی نام ہے پینے والی چیز کا، روٹی نام ہے کھانے والی چیز کا. محمد رضوی میرا نام ہے، میں نہیں ہوں. اللہ نے نام آدم کو سکھائے اور جن کے نام تھے اصحاب الاسماء، اسماء جمع ہے اسم کی، اصحاب الاسماء فرشتوں کو دکھائے. اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے. اب یہاں پر اختلاف ہے مفسرین میں، شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین میں. بعض نے لکھا، غیر شیعہ مفسرین نے لکھا کہ جب سوال کیا گیا آخر اللہ نے کس کے نام بتایا، کیونکہ یہ تو نہیں بتایا کس کے نام بتایا، قرآن میں تو کم سے کم نہیں، حدیث میں ہے کس کے نام تھے. آدم کو پیدا کیا اور نام سکھا دیے. تو مختلف مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، بہت جلدی 2-4 نقل کروں. کسی نے کہا بھئی یہ تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کے نام تھے، تمام موجودات کے نام اللہ نے بتا دیے.
بعض نے کہا نام نہیں یہ مفہوم تھے، بعض نے کہا ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے، کیڑے مکوڑے ہر چیز کے نام بتا دیے۔ اب ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب آدم تھے اس وقت کوئی کیڑا مکوڑا نہ تھا، جب آدم تھے اس وقت کوئی نہ تھا، یہ تو پہلی اللہ کی پہلی مخلوق ہے حضرت آدم، نہ کوئی کیڑا نہ کوئی مکوڑا نہ کوئی جمادات نہ نباتات نہ کوئی درخت نہ حجر نہ شجر نہ چرند نہ پرند، کچھ نہ تھا، تو آخر یہ کون تھے؟ دو، یہ ہے عالم مادہ، وہ ہے عالم انوار، تو اب جو بھی تھا مادہ نہیں تھا، نور تھا، کیڑا مکوڑا نہیں، کوئی نور تھا۔ اب اللہ نے کہا بتاؤ فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیونکہ فرشتوں کا دعویٰ کیا تھا؟ پروردگارہ تو آدم کو بنائے گا، انسان بنائے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ جنگ یہ حرب و ضرب کرے گا، یہ جو ہے قتل و قتال کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا دے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ قال لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا پروردگارہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اب پروردگار آدم کی طرف متوجہ ہوا، اب یہی جملے پہ مجھے لانا تھا آپ کو، اب آدم کی طرف پروردگار متوجہ ہوا، کہا یا آدم انبئوہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اب سنی شیعہ محدثین نے لکھا کہ آدم نے کہا پروردگارہ تو حمید ہے یہ نور محمد ہے، تو عالی ہے یہ نور علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے یہ نور فاطمہ ہے، تو محسن ہے یہ نور حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے یہ نور حسین ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کے نام بتائے ہیں، کوئی تھا تو نام بتائے ہیں نا، کوئی تھا تو نام بتائے ہیں۔ بھائی اسی جملے پہ میں آپ کو آگے بات کو آگے بڑھاؤں، جب آدم نے نام بتا دیے اب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ میرے مولا امام رضا اپنے آباء و اجداد سے رسول خدا سے روایت کو کتاب عیون اخبار الرضا میں نقل کرتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ آدم کو اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا تھا جب تک اللہ نے ہمارے نور کو آدم کی صلب میں نہ ڈالا ہو۔ کہا جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، ہم محمد و آل محمد کے نور کو صلب آدم میں ڈالا، پھر کہا اب سجدہ کرو، تو معلوم ہوا آدم قبلہ تھا، ڈائریکشن جسے کہتے ہیں، آدم قبلہ تھا، سجدہ نور محمد کو تھا جو پشت آدم میں تھا۔ عجیب روایت ہے، اور یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں مسلمات میں سے ہے، متفق علیہ روایت ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ ہے، تاریخ دمشق ہے، مشہور علامہ ذہبی، اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے علامہ ذہبی، ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اس میں روایت موجود ہے۔ ریاض النظرہ میں روایت موجود ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجر سے ہے، ہمارا شجرہ ایک ہے، میں علی، یہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، خدائی قسم، اہل سنت کے علماء ہوں، اہل شیعہ کے ہمارے جو ہیں محدثین ہوں، ان کے محدثین ہوں، سب نے اس روایت کو بالاتفاق لکھا ہے کہ اگر نور رسول سے کوئی تھا تو وہ بس علی تھا۔ روایت ہے رسول کا نور پیدا ہوا، اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حصے دو برابر تھے، یعنی کہ ایک حصہ چھوٹا تھا اور ایک حصہ بڑا تھا، حصے برابر تھے۔ آئیے ریاض النظرہ کی روایت ہے، رسول کی شہادت ہو گئی، رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، پہلے خلیفہ منبر پر تشریف لائے، کہا کہ میں نبی کا قائم مقام، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پہلے خلیفہ منبر پر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کا خلیفہ ہوں، اب ان کی وصیت پر میں عمل کروں گا۔ اگر نبی نے کسی کو وصیت کی تھی، اگر نبی نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اگر نبی نے کسی سے کوئی ایسا کام کیا تھا جو رسول کی حیات میں نہ ہو سکا، تو وہ میں پورا کروں گا۔ حضرات بیدار ہیں؟ بس سلام کر رہا ہوں، میں اس کام کو پورا کروں گا۔ آخری جملے، تو فقام رجل، روایت ہے ریاض النظرہ کی، ایک شخص مجمع سے کھڑا ہو گیا پیچھے سے، کہا یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کی خلیفہ، رسول نے مجھے ایک وعدہ کیا تھا۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا رسول نے مجھے
وعدہ کیا تھا کہ مجھے کچھ کھجوریں ہدیہ کریں گے، میں آپ سے اپنا حق لینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا مقدار بتاؤ، مقدار کیا ہے؟ کہا رسول نے فرمایا تھا، حضور نے کہا تھا کہ 3 مٹھی بھر کھجوریں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ خاموش ہوا اور سوچنے بعد کہا کہ بلاؤ علی ابن ابی طالب۔ کیا ہو گیا؟ آپ تو کہتے ہیں آپ اس کو پورا۔ کہا نہیں، میں نے ایک حدیث سن رکھی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہم نے رسول کو خود کہتے سنا، فرماتے سنا کہ کفی و کف علی فی العدد السوا، میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں برابر ہے۔ کیونکہ مانگنے والے نے 3 مٹھی بھر کھجوریں مانگے ہیں، اس پوری امت میں بس ایک ہے جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے برابر ہے۔ علی ابن ابی طالب تشریف لائے، کہا یا علی، اس بات کا مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے 3 مٹھی بھر کھجوریں کا وعدہ ہے، آپ دے دیجئے۔ میرے مولا آگے بڑھے، شیر خدا نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے پہلی مٹھی اس کے دامن میں ڈالی، دوسری مٹھی اس کے دامن، 30 مرتبہ میرے مولا نے مٹھی بھر کے اس کے دامن میں ڈالی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے گنا، ہر مٹھی میں 60 کھجوریں آئیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ حضور بھی جب مٹھی بھر کھجور دیتے تھے تو 60 کھجوریں ہوتی تھی۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جو حضور کے نور سے ہو، جس کا فیصلہ برابر ہو، جس کا علم برابر ہو، حسن و جمال، نبوت کے علاوہ، نبوت اور رسالت کے علاوہ علی ابن ابی طالب رسول کی ہر فضیلت میں برابر ہے۔ نبوت اور رسالت کے علاوہ علم مصطفیٰ ہے تو علم مرتضیٰ ہے، صبر مصطفیٰ ہے تو صبر مرتضیٰ ہے، شجاعت مصطفیٰ ہے تو شجاعت حیدری ہے، اور قضاوت مصطفیٰ ہے تو قضاوت علی ابن ابی طالب برابر ہے۔ اب علی جو کہتے ہیں مان لو رسول نے کہا ہے، کیونکہ ایک نور سے بنے ہیں، واحد رشتہ ہے، یہ واحد رشتہ ہے، خدائی قسم۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، صحابہ ہو، امتی ہو، کوئی رسول کے گھر میں کوئی غلام ہو، ہر شخص نے رسول کے ساتھ اپنی نسبت، اپنی رشتہ داری کو ظاہر کیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا میں نبی کے گھر کا غلام تھا، کسی نے کہا میں نبی کا دوست تھا، کسی نے کہا میں نبی کا صحابی تھا، کسی نے کہا میں نبی کا یار غار تھا، کسی نے کہا میں نبی کا داماد تھا، کسی نے کہا میں نبی کا سسر تھا، کسی نے کہا میں نبی کا بیٹا تھا۔ جناب زید کے بارے میں ہے جن کو رسول کا منہ بولتا بیٹا کہتے ہیں، اور ڈاکٹر سن رسول کے تھے، تو جناب زید نے کہا میں رسول کا بیٹا ہوں۔ یعنی ہر شخص نے تاریخ میں رسول سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، اور جس کا کوئی رشتہ نہ تھا اس نے کہا میں نبی کا امتی ہوں۔ بیدار مجمع کے نہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی ہر شخص نے حضور کے ساتھ اپنا رشتہ ظاہر کیا، کوئی یار غار بنا، کوئی صحابی بنا، کوئی جو ہے داماد بنا، کوئی غلام بنا، کوئی بیٹا بنا، کوئی امتی بنا، کوئی دوست بنا، کوئی کچھ بنا، کسی نے خدمت کی، کوئی خادم بنا۔ یہ تمام رشتے نبی کے ساتھ جڑے اور مقدس رشتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ دنیاوی رشتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام رشتے دنیاوی ہیں، اس وقت قیامت میں انسان کا نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ اولاد سے، نہ مال سے رشتہ ہے، نہ کسی دوست سے رشتہ ہے۔ اگر انسان کا کسی سے رشتہ ہے تو اپنے نفس سے ہے، اور تاریخ اسلام میں بس ایک تھا جو نفس محمد تھا۔ یک زبان نعرہ تبھی تو ہجرت کے موقع کے بعد، ہجرت کے بعد مسجد رسول میں جب اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آپ آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس تمام کروں میں زحمت آپ کی، اسی فضائل کے جملے سے مصائب پہ آ رہا ہوں۔ اذان محترم، زیادہ زحمت نہیں، علی کا رشتہ نبی سے ایسا ہے کہ قیامت تک کے لیے ایسا رشتہ کسی کا نبی سے نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو۔ وہ نور، جس نور کو اللہ نے جب بنایا، رسول کے نور کو فوراً تقسیم کر دیا اور ایک اصول دے دیا
کہ نبی بھی میں بناتا ہوں، اس کا وصی بھی میں بناتا ہوں. حضور مل گیا. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ، اور یہ روایت ہے معصوم سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہ آخری روایت تو یہیں سے مسائل. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل نے موسیٰ سے اللہ کے دیدار کا تقاضا کیا تھا، تو اللہ نے کہا موسیٰ قال لن ترانی، کہا موسیٰ ان سے کہہ دو یہ مجھے دیکھ نہ پائیں گے، میں قابل دید نہیں ہوں، میں قابل رویت نہیں ہوں، مجھے آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن آپ کو روایت ہے اور قرآن کی آیت ہے، قصہ قرآنی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ہم تیرے خدا کو موسیٰ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لیں. موسیٰ نے کہا پروردگارا مجبور ہوں، یہ جاہل کہتے ہیں کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو پروردگار نے کہا لن ترا، مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر دیکھنا ہے تو ان سے کہو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میرے نور کی تجلی ہوگی. آپ جانتے ہیں بس اسی پہ تمام. میرے مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ پہاڑ کی طرف دیکھیں، میرے نور کی تجلی ہوگی. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس گروہ کو لے کے پہاڑ کے قریب آئے اور سب سے کہا پہاڑ پہ دیکھو بھی اللہ کے نور کی تجلی ہوگی. لیکن مولا فرماتے ہیں اللہ تو ہے لن ترانی، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، جسے دیکھ لیا جائے وہ اللہ نہیں. بھائی نور کی تجلی ہوئی، پہاڑ جل گیا، بنی اسرائیل کا وہ پورا گروہ جل کے ہلاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. مولا فرماتے ہیں وہ نور اللہ کا نہیں، وہ ہمارے جد محمد کا نور تھا. کیونکہ اللہ تو قابل رویت نہیں، قابل دید نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ نور چمکا، پہاڑ برداشت نہ کر پایا، بنی اسرائیل کا گروہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بے ہوش ہو گیا. لیکن نور اللہ کا نہیں. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے، نور اللہ کا نہیں، نور تھا نور محمد. پہاڑ برداشت نہ کر پایا تو مجھے کہنے دیجئے بھائی جس نور محمد کو پہاڑ برداشت نہ کر پایا اس محمد کو ابو طالب نے گود میں پال لیا. جس محمد کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس محمد کو آغوش ابو طالب نے اٹھا لیا. ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. بس عزیز و زحمت تمام، مولا امیر المومنین کی ذات اقدس و واحد ذات ہے جسے قرآن نے کہا نفس پیغمبر انفسنا وانفسکم. زحمت تمام ہو گئی. مجلس اصال ثواب ہے. مرحوم مغفور سید امیر حسین شاہ نقوی صاحب ہمارے محترم بھائی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابراہیم نقوی صاحب کے والد. دعا ہے پروردگار عالم سے یہ ذکر نور کے صدقے میں ان کی قبر کو منور فرما. عزیزان محترم، ہستیاں تو اس لائق تھیں کہ آدم جیسا نبی بھی ان کے نام کو پکار کے فخر محسوس کرے. جب آدم نے ملائکہ کو نام سکھائے نا تو اللہ نے کہا اب یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے. جب وہ نور محمد و پنجتن صلب آدم میں ہوا، ودیت ہوا، اس وقت اللہ نے کہا اب آدم مزدود ملائکہ بننے کے لائق ہے. وہ ہستیاں کہ جن کا نور آدم میں آ جائے تو فرشتے سجدہ کریں، لیکن خدائی قسم دنیا نے ان ہستیوں کی قدر نہ کی. وہ نبی کہ جس کی نبوت پر مسلمانوں کو فخر ہے، ناز ہے ہمارے نبی ختمی مرتبت ہے، ناز ہے ہمارے رسول آقا دو جہان ہے. اب آپ تصور کیجئے جس نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اتنا گریا کرے، اتنا روئے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے جو آتے تھے، کیونکہ بیوی کے گھر کا در مسجد سے کھلتا تھا، مسجد میں کھلتا تھا، کہتے تھے کہ نماز کے وقت کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. جب پتا چلا کہ یہ تو رسول کی بیٹی کا گریا ہے، اب انصاف سے بتاؤ میرے سنی شیعہ بھائیوں،
امت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا در سیدہ پہ آ کے غلام بنتے. بی بی آپ اپنے بابا کی عزادار ہیں تو ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں. بی بی کوئی حکم ہو ہمارے لائق، بی بی کوئی خدمت ہو تو ہم انجام دیں. بی بی کسی چیز کی ضرورت ہو، بھائی جو نبی کی بیٹی ہے، بھائی جو اپنے دین کا قائد اور رہبر ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا اسلام میں، اگر وہ چلا جائے اور ایک بیٹی چھوڑ جائے تو اس بیٹی کی تعظیم کیسے ہو؟ جس بیٹی کی شان میں میرا نبی کھڑا ہو جائے، جس کے در پہ میرا نبی رک کے سلام کرے. کیا ہوا؟ جس در پہ نبی سلام کرتے تھے اس در پہ آگ لگی ہوئی تھی. کیا عرض کروں سیدہ کی مصیبت، بس مختصر کروں. عزاداروں اتنا گریہ کیا ہے بی بی نے، مسلمان آ گئے در علی پہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ مولا اے علی بی بی کیوں روتی ہیں، ذرا ہمیں بھی بتائیں کہ آخر کیا ہے، اگر کوئی ہم کام کر سکے تو ہم بی بی کے لیے کریں گے. جانتے ہیں مسلمانوں نے کیا کہا؟ یہ وہی مسلمان ہیں رسول کی صحبت میں بیٹھتے تھے. کہا علی فاطمہ سے کہیے کہ ایک رونے کا وقت معین کر دیجیے، یا دن میں روئے یا رات میں روئے. یہ صبح شام روتی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم رات کو سو نہیں پاتے. مظلوم بی بی، میرے مولا نے کیا کیا؟ شیر خدا نے جنت البقیع میں شامیانہ نصب کیا. ہر صبح بی بی گھر کے کام کر کے حسنین کا ہاتھ تھام کے اس شامیانے میں جا کے گھڑیا کرتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی اے آقا، اے میرے بابا رسول خدا، آپ کے جانے کے بعد صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام. بابا جان آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ مصائب دن پہ پڑتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بس عزاداروں مختصر کروں، رو کے ایک دن سیدہ زخمی حالت میں قبر رسول پہ آ گئی. رو کے سیدہ ایک جملہ کہا، بھئی سنیں گے جملہ خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. رو کے بابا کی قبر پہ آئی، کہا بابا جان اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، بابا جان میرا پہلو شکستہ ہے، بابا جان میرا محسن شہید ہو گیا، بابا جان میری حرمت پامال ہو گئی. بس عزاداروں آخری جملہ زحمت تمام ہو گئی. بی بی ایک دن رو کے گھر آئی، یہ بی بی کا آخری دن تھا. ایک مرتبہ امیر المومنین مسجد سے گھر تشریف لائے. کیا دیکھا؟ سیدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، کبھی چکی پیس رہی ہیں، کبھی روٹیاں بنا رہی ہیں، حسنین کو نہلا کے ان کے کپڑے بدل دیے ہیں، تیار کر دیا ہے. گھبرا گئے میرے مولا علی، کہا شہزادی اے دختر نبی، آج کیا بات ہے کہ آپ نے صبح صبح سارے کام کر دیے، اس طرح دنیا کے کاموں میں آپ مصروف ہیں، کہیں جا رہی ہیں، کہیں کا ارادہ رکھتی ہیں؟ رو کے بی بی نے کہا اے علی اب جہاں جا رہی ہوں اب واپس نہ آؤں گی، مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد آپ میرے کفن میں مصروف ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے حسنین کو تیار کر دیا ہے، کھانا بنا دیا ہے، گھر کے سارے کام میں نے انجام دے دیے تاکہ میرے بچوں کی کوئی ایک مرتبہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. بس عزاداروں آخری جملہ اس پہ زحمت تمام. بی بی سارے کام کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے حجرے میں چلی گئی اور ام ایمن سے کہا ام ایمن جب تک میری تسبیح کی آواز آئے تو جان لینا میں زندہ ہوں، اور اگر یہ آواز بند ہو جائے تو جان لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، ام ایمن تشریف لائے، کیا دیکھا؟ سیدہ کی روح پرواز کر چکی. میں زحمت تمام کر رہا ہوں اسی جملے پہ، میرے مولا میں سارے مصائب میں نے یہاں پہ چھوڑ دیے. آخری جملہ، سیدہ کو کفن دفن دے دیا گیا، علی نے جنازہ گھر کے صحن میں رکھ دیا، کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری دیدار کر لو. یہاں بیٹیاں آ کے سینے سے لگ گئی، وہاں امام حسن آئے، سب نے گریہ کیا. لیکن روایت ہے میرے مولا کہتے ہیں بیٹا حسن حسین کہاں ہے؟ حسین دکھائی نہیں دیتے. کیا دیکھا؟ گھر کے ایک کونے میں حسین بیٹھے رو رہے ہیں. کہا بیٹا کیا ماں سے آخری دیدار نہ کرو گے؟ کہا بابا جان میں حسین ہوں، جب تک ماں نہ بلائے
حسین خود نہ آئے گا. بھائی میرے مولا علی قریب گئے, ہاتھوں کو تھاما, حسین کو فاطمہ کے قریب لے آئے. اب حسین نے ماں کو دیکھا, روایت ہے حسین نے اپنے آپ کو سیدہ کے جنازے پہ بنا دیا, اتنا روئے. روایت ہے, مقتل کی روایت ہے, میرے مولا کہتے ہیں اتنا روئے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ کے تو ہاتھ باہر آ گئے. سیدہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا. یہاں جبرائیل نازل ہوئے, کہا اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لیجئے. آسمان پہ فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے حسین کو جدا کیا. میں کہوں گا مولا یہ آپ کا مقدر آپ کو ماں کے سینے سے کیسے جدا کیا, اور ایک آپ کی بیٹی سکینہ کا مقدر کیسے سکینہ کو باپ کے لاشے سے جدا کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ مرحوم و مغفور علی جناب علامہ صاحب کے والد مرحوم و مغفور امیر حسین شہنشاہ نقوی شہنشاہ صاحب کے درجات بلند فرما. امیر حسین نقوی صاحب کے درجات بلند فرما, قبر کو منور فرما, گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما, برزخ میں قدم قدم پر شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگارہ ان قبلہ کی والدہ بیمار ہیں, پروردگارہ واسطہ سیدہ کا, یہ سیدہ کی کنیز ہیں, واسطہ سیدہ کا پروردگارہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگارہ قبلہ کی ان کے بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا. اظہر شاہ صاحب بھی علیل ہیں, اور مومنین مومنات اس کمیونٹی ویک فیلڈ کی جو کمیونٹی ہے میں سب کو نہیں جانتا, جو مومن تمام مومن مومنات جو علیل ہیں بیمار ہیں, پروردگارہ سیدہ کے صدقے میں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. مرحومین ان کے مرحومین ان کے والد کے بعد دادا ان کے تمام خاندان آپ کے اپنے مرحومین کے درجات پروردگار عالم بلند فرما. اس کمیونٹی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. واسطہ محمد علیہ محمد کا پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. غزہ کے مسلمان جو اس وقت مظلوم ہے پروردگارہ ان کی امداد ان کی مدد کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پارا چنار میں شیعیان حیدر کرار کا محاصرہ کیا گیا ہے. پارا چنار جیسا جانتے پاکستان میں شیعوں کی غزہ ہے جہاں پہ محاصرہ کیا گیا, نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ کچھ باہر آ سکتا ہے. غذا اور اشیاء اور دوا کی قلت ہے. واسطہ محمد علیہ محمد کا شیعیان پارا چنار کی حفاظت فرما. واسطہ محمد علیہ محمد کا اس مشکل وقت سے انہیں باہر نکال. دشمنان تشیع, دشمنان اہل بیت, دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما اور اسلام اور مسلمانوں کا سر بلند فرما. درود پڑھیے محمد و آل محمد.